السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ تو آج ہم جنگ عہد کے بارے میں جانیں گے۔ جنگ بدر میں کافروں کے 70 آدمی قتل ہو چکے تھے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ اس بات سے ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ اب ہر شخص بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ اس کا بیٹا اکرمہ اور وہ لوگ جن کے عزیز اور رشتہ دار بدر کی جنگ میں قتل ہو چکے تھے، سب مل کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی عزت کا خاتمہ کر دیا۔ اب ہمیں پوری قوت سے بدلہ لینا چاہیے۔ ہمارے پاس جو روپے پیسے جمع ہیں وہ سب جنگ کی تیاری میں خرچ کیا جائے۔ ابو سفیان نے اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ ہجرت کا تیسرا سال تھا، بدھ کا دن اور شوال کا مہینہ تھا۔ کافروں نے جنگ کے لیے مدینہ کے قریب احد پہاڑ پر ڈیرے ڈال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کے ان ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کو لے کر شہر سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو ان کی اکثریت نے رائے دی کہ شہر سے باہر جا کر دشمن کو روکنا چاہیے، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول نہ فرمایا اور کہا کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا بہتر رہے گا۔ عبداللہ بن ابی یہ بات برداشت نہ کر سکا اور ناراض ہو کر اپنے 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال کی، بچوں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں ضرور جہاد میں شرکت کا موقع دیا جائے۔ ایک لڑکے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی بچے ہو اس لیے واپس چلے جاؤ، تو وہ ایڑیاں اٹھا کر خود کو انگوٹھوں کے بل سیدھا بدن اکڑا کر کھڑا ہو گیا تاکہ بڑا نظر آئے۔ اس کا یہ جوش دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر کم تھی۔ جب اسے واپس جانے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا میں رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی میں گرا سکتا ہوں۔ اس میں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کشتی ہوئی۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں اٹھا کر رافع کو زمین پر گرا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھ کر کے اپنی فوج کی ترتیب فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بہادر تھے، فوج کے اس دستے کے سردار بنے جس میں کسی کے پاس ذرہ نہ تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سواروں کے افسر تھے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے عالم بردار تھے۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے کے راستے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ دے کر اس پیچھے کے راستے پر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ لڑائی میں چاہے مکمل طور پر فتح حاصل ہو جائے مگر تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی، ایک طرف 3000 کفار اور دوسری طرف 700 مسلمان۔ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت کم تھی مگر وہ نہایت ہی بے جگری سے لڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ تلواریں لے کر کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور صفوں کے صفیں الٹ دیے۔ اسلام کے جانبازوں نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ کافروں کے خون سے میدان سرخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آتے ہی کفار کے علم بردار کو قتل کر دیا۔ وہ اس تیزی سے تلوار چلاتے تھے کہ جو سامنے آتا 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو الٹتے پلٹتے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اتفاقاً ابو سفیان کی بیوی ہندہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی اور کہا کہ یہ ہمارے حضور کی تلوار ہے، کسی عورت کو قتل کرنا اس کی شان نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے اور جس طرف بڑھتے تھے لاشوں پر لاشیں گرتی جاتی تھی۔ آخر وحشی نامی ایک غلام نے جو ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، نشانہ تاک کر
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن تکلیف کے باعث گر پڑے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ ان کی لاش کے پاس آئی اور ان کا کلیجہ نکال کر چبا لیا اور ان کے ناک کان بھی کاٹ ڈالے۔ جنگ کے شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، کافروں کے بہت سے آدمی مارے گئے جس سے ان کی فوج میں مایوسی پھیل گئی۔ مسلمان یہ سمجھے کہ انہوں نے میدان مار لیا۔ انہوں نے ابتدائی فتح کو آخری حد تک پہنچانے کے بجائے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جو لوگ درے کی حفاظت پر لگائے گئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے لپکے۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یاد دلایا کہ چاہے فتح ہو جائے تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا، مگر چند آدمیوں کو نہ روک سکا۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت کافروں کے ایک رسالے کی کمان کر رہے تھے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھی جو درے کی حفاظت کے لیے باقی رہ گئے تھے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر وہ کافروں کے ریلے کو روک نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ دشمن ایک ساتھ پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر بھاگتے ہوئے کافروں نے یہ رنگ دکھایا تو وہ بھی پلٹ آئے اور اب دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو گئے۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا کہ ایک دم لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس گھبراہٹ میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم زدہ کر دیا۔ حضور سخت زخمی ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر ایک بلند جگہ پر تشریف لے گئے تاکہ سب مسلمان انہیں دیکھ سکیں۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرت سے ہیں تو وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس وقت اللہ پاک نے غیب سے مدد فرمائی اور کافروں کے منہ لڑائی سے موڑ دیے۔ وہ لڑنے کے بجائے میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کفار کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا کہ یہ ہم نے کیا غلطی کی کہ مسلمانوں کی طاقت کو بالکل ختم کر دینے کا جو موقع ہاتھ آیا تھا اسے کھو دیا اور یوں ہی میدان جنگ سے لوٹ آئے۔ انہوں نے ایک جگہ ٹھہر کر مشورہ کیا کہ اب مدینے پر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ وہ بے ہمت ہو کر مکہ واپس چلے گئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال تھا کہ کہیں دشمن پھر پلٹ نہ پڑے۔ اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کا پیچھا کرنا چاہیے۔ یہ بڑا نازک موقع تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر صحابہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے کافی دور تک کافروں کا پیچھا کیا۔ اس جنگ میں 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔